بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح قلعہ اہناس۔ دہشور کے شکست خوردہ لوگ جب اہناس اور بہنسا پہنچ گئے اور سارے حالات سے اپنے جرنیلوں اور گورنروں کو آگاہ کیا تو آگے ذمہ دار لوگ مرعوب ہو گئے، اور پھر انہوں نے بہنسا اور اہناس قلعوں پر ہر قسم حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے، کئی سالوں کا ذخیرہ قلعہ، اسلحہ وغیرہ اکٹھا کیا تاکہ قلعہ بند ہو کر صحابہ کرام کا مقابلہ کیا جائے۔ ادھر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ دہشور کا مال غنیمت تقسیم کر کے مصر واپس چلے گئے، اور حضرت خالد اور دیگر اسلامی سالاروں نے آپس میں مشورہ کے بعد قلعہ اہناس پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا۔ 1000 دستہ بطور مقدمۃ الجیش اور ہر اول روانہ کر دیا گیا تاکہ ہر سمت سے وقت وقت کی خبریں آتی رہی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوجوں کو لے کر اہناس کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف علاقوں کے ذمہ داروں نے آ کر صلح کی درخواست کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شرائط کے تحت ان سے صلح کی۔ بعض جگہوں میں معمولی سی جھڑپیں بھی ہوئی جب مقامی لوگوں نے جزیہ ماننے یا اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ جب خالد رضی اللہ عنہ اہناس کے فصیل کے قریب پہنچ گئے تو وہاں کا جرنیل اور گورنر مقابلے کے لیے باہر نکل آیا۔ شہر کے 4 دروازے تھے، انہوں نے 3 دروازے بند کر کے ایک مشرقی دروازہ کھول لیا اور سامنے خیمے اور برجے سنبھال لیے۔ ہر قسم کی زینت و اسلحہ سے مزین مسلح ہو کر جرنیلوں کو الگ الگ جگہوں پر تقسیم کیا اور صحابہ کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کی تیار فوج کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اس قلعہ کا گورنر اور فوجیوں کا جرنیل مارنوس تھا۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب قریب پہنچ گئے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بلایا اور 1000 شہ سواروں پر ان کو امیر الحرب بنا کر روانہ کیا۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کر 1000 کا دستہ ان کو دیا، وہ بھی چل پڑا۔ اس کے بعد مصر بن مسرون کو 1000 لشکر پر امیر مقرر کر کے روانہ کیا۔ پھر زیاد بن حارث کو 1000 فوج پر کمانڈر بنا کر بھیج دیا۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ نے مالک نخعی کو بلا کر 1000 پر امیر بنا کر روانہ کیا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ بقیہ لشکر لے کر دشمن کی طرف چل پڑے۔ حضرت زبیر بن عوام اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور آس پاس کے لوگوں پر چھاپے مارتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر لشکر اسلام نے کفار کا ایک دستہ دیکھا اور ان پر حملہ آور ہوئے، اور لوگ اہناس جا رہے تھے تاکہ اندر والوں کی مدد کرے۔ مسلمان نے ان کو قید کیا۔ جب حضرت زبیر نے آگے دیکھا تو اہناس والوں نے انتہائی انتظام کیا ہوا تھا اور بالکل تیار تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمان نے بھی جوش ایمانی کے ساتھ تکبیروں کی ایسی صدا بلند کی کہ زمین ہل گئی۔ لا الہ الا اللہ کے زوردار نعرے بلند ہوئے۔ ادھر سے رومیوں نے بڑے بڑے آبتاب سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اہناس کا گورنر مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا اور اپنے جنرل کو جوش دلا رہا تھا۔ ان لوگوں کے سروں پر تاج رکھے ہوئے تھے اور ہر قسم سونے چاندی سے مزین عمدہ تلواریں فضاؤں میں لہرا رہے تھے اور کفر اور شرکیہ نعرے بلند کر رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کم دیکھ کر لقمہ سمجھ لیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے جنگی جھنڈے کو حرکت دے کر لہرایا اور یہ چند اشعار کہے: اے اہل اہناس، اے سرکش کافروں، اے شیطان کے دھوکہ‌باز جماعت، ہمارے پاس جنگجو شیر اور قوم کے سردار نشان منچریرے بندن گھوڑوں پر پہنچ گئے ہیں۔ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو عنقریب ذلت اٹھاؤ گے اور ہم تمہارے ہر فاجر کتے کو قتل کر دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فضل بن عباس شان و شوکت سے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے۔ پھر حضرت میسرہ زوردار تکبیر بلند کرتے ہوئے آئے اور مسلمان نے خوب جواب دیا۔ پھر حضرت زیاد بن الحارث جھنڈا لہراتے ہوئے رجس پڑھتے ہوئے آگے آئے۔ اس کے بعد باقی صحابہ تشریف لے آئے۔ سب نے دشمن کے سامنے رات گزار دی۔ رات کو چوکیداری برابر جاری تھی۔ صبح ہوتے ہی
مقداد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمودار ہوئے۔ آپ نے اپنے جھنڈے کو حرکت دی اور یہ رجیہ پڑا، میں ہر میدانی کارزار کا مشہور شاہ سوار ہوں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنے والا ہوں۔ مدد کی صورت یہ ہے کہ ہم سب صلیب پرستوں کو گندم گو، لگتی نزے اور تیزدار ہندی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ رومی نے جب مسلمانوں کے دیکھا تو خیال آیا کہ سب کے سب یہی ہے، انہوں نے ہم سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہم نے ان سے کوئی بات کی۔ دوسرے روز صبح غبار اٹھا اور جنگی جھنڈے نظر آئے، دیکھا تو خالد اپنے فوج کو لا رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری اور دیگر انصار مہاجرین شیروں کی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ رومیوں نے اس نئی فوج کو دیکھا تو گھبرا گئے اور مسلمان نے احناس کی مسیح کے قریب مورچے سنبھال لیے۔ تیسرے روز خالد رضی اللہ عنہ نے چند سپاہیوں کو صاحب قلعہ مارنوس کے پاس بھیجا تاکہ دعوت کا سنت طریقہ پورا ہو جائے، یا اسلام یا جزیہ یا قتال۔ یہ لوگ گئے اور گھوڑوں سے خیموں کے دروازوں پر جا کے اترے، ایک ہاتھ میں لگام ہے تو دوسرے میں تلوار ہے، بغیر کسی خوف و خطر، بغیر ناجائز آداب بجا لائے اندر داخل ہوئے۔ لوگ چیخ اٹھے کہ سجدہ کرو، لیکن یہ تو عظمت والے صحابہ تھے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اندر جب دیکھا کہ فرش ریشم کا ہے تو کوئی نہ بیٹھا، جب بادشاہ نے دیکھا تو فرش اٹھوایا، صحابہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا ہتھیار ہٹاؤ، لیکن یہ شیر انکار کر گئے۔ گورنر نے پوچھا کیسے آئے، کیا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، تین باتیں، اسلام قبول کر لو، یا جزیہ مان لو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گورنر نے کہا جاؤ، ہم اس کو نہیں مانتے، بس کل لڑائی ہوگی۔ وہ لوگ وہاں سے واپس آئے اور حضرت خالد کو پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔